کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی جو یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر۔ ان کے بدن پہاڑوں جیسے مضبوط اور ان کا قد بادلوں کو چھوتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے گھوڑے جب دوڑتے تو زمین گونج اٹھتی، رات کو ان کے چراغ دور تک چمکتے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بزرگ فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکا دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے ہوا ان کی غلام ہے۔ جب طوفان دور سے آتا تو وہ ہنسی سے کہتے ہوا ہمارے ساتھ ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بننے والی ہے۔ اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر لوگ ہنسی میں اڑا دیتے اور کہتے کہ اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ حضرت ہود علیہ السلام روزانہ ان کے بازاروں، محلوں اور دروازوں کے پاس جا کر نصیحت کرتے رہے، لیکن جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں بات اثر نہیں کرتی۔ پھر پہلے اشارے آئے۔ ایک رات آسمان میں عجیب سی آواز سنائی دی، دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی۔ لوگ ہنستے ہوئے بولے، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ پھر 3 سال تک بارش بند ہو گئی، دریا سوکھ گئے، جانور گرنے لگے۔ پہلے سال لوگوں نے کہا یہ تو معمولی بات ہے، دوسرے سال پیاس نے ان کی زبانیں سکھا دیں، تیسرے سال شہر کی ہنسی خاموشی میں بدل گئی۔ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے صرف اتنا فرمایا، اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ ایک دن آسمان میں 3 بادل آئے، ایک لال، ایک سفید اور ایک کالا۔ فرشتے کی آواز آئی، ان میں سے ایک چنو۔ قوم کے سرداروں نے کالا بادل چنا اور بولے اس میں رحمت ہے، مگر وہ رحمت نہیں، عذاب تھا۔ آسمان کالا ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہوئی۔ پہلا جھونکا آیا اور دھول پتھر اڑ گئے، دوسرا جھونکا آیا تو درخت گر گئے اور جانور اڑ گئے، تیسرا جھونکا آیا تو انسان ہوا میں اٹھ گئے۔ 7 رات اور 8 دن تک طوفان چلتا رہا۔ ان کے محل، ان کی شان سب مٹی میں مل گئے۔ جب ہوا رکی تو صرف سناٹا تھا اور ریت کا سمندر۔ مگر جو لوگ حضرت ہود پر ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت ہود نے تباہ شہر کو دیکھا اور کہا غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے ارم کا شہر دبا ہوا ہے۔ یہ گواہی دیتا ہے کہ عزت طاقت سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ ایک دن آئے گا جس کا وقت صرف اللہ جانتا ہے۔ اس دن لوگ اپنی زندگی میں مست ہوں گے، کوئی بازار میں ہوگا، کوئی گھر میں، کوئی ہنس رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، اور تبھی اچانک ایک بھیانک آواز گونجے گی، سور پھونکا جائے گا، دھرتی زور زور سے کانپنے لگے گی، عمارتیں گرنے لگیں گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریت کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر ابل کر باہر آ جائیں گے، آگ اور دھواں ہر طرف پھیل جائے گا، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، ہر طرف صرف چیخیں ہوں گی، ڈر، گھبراہٹ، موت کا احساس۔ اس دن انسان اپنے سب سے قریبی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بہن سے بھائی منہ پھیر لے گا۔ ہر زبان پر ایک ہی آواز ہوگی، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا، کیونکہ قیامت انصاف کا دن ہے۔ ہر انسان کو اپنے ہر اچھے اور برے کام کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ فرشتے موت تو حکم دیں گے، جو بھی زندہ ہے سب کی روح قبض کر لو۔ ایک ایک کر کے ہر انسان مرنے لگے گا، جانور، پرندے، ہر زندہ چیز۔ پھر فرشتوں کی باری آئے گی، جبریل، میکائیل، اسرافیل، سب کی روح لے لی جائے گی۔ آخر میں
موت کا فرشتہ اکیلا کھڑا رہ جائے گا اور کانپتی آواز میں کہے گا، اے میرے رب، اب میرے سوا کوئی زندہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے، اے موت کے فرشتے، اب تو بھی مر جا۔ پھر پوری کائنات خاموش ہو جائے گی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ آواز، نہ زندگی۔ اللہ پوچھیں گے، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور خود جواب دیں گے، صرف اللہ کی، جو اکیلا ہے اور سب پر قابو رکھتا ہے۔ پھر اللہ اسرافیل کو زندہ کریں گے اور کہیں گے، سور پھر سے پھونکو۔ ساری روحیں اپنے جسم میں لوٹ آئیں گی۔ آدم سے لے کر آخری انسان تک سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ گھبرا کر کہیں گے، ہائے ہم پر آفت، ہمیں کس نے جگا دیا؟ ایمان والے کہیں گے، یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ پھر میدان بدلا جائے گا، ایک سفید زمین، نہ پہاڑ، نہ عمارت، نہ کوئی پہچان۔ ہر قوم اپنے نبی کے پیچھے کھڑی ہوگی، لیکن سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ سورج بہت قریب آ جائے گا، گنہگار پسینے میں ڈوب جائیں گے، لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کی چھایا میں رکھیں گے۔ پھر حوض کوثر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر حساب شروع ہوگا، ہر انسان اپنا عمل نامہ پکڑے گا۔ جسے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے رو پڑے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ دوستوں، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرو، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نماز پڑھو، سیدھے راستے پر چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچائے، آمین۔